جو کہہ دو گے۔ زید بن حارثہ یہ طیب سے مکہ کے لیے چلے تھے، راستے میں وہ ڈاکو ملا، بارہا کلی والا واقعہ پڑھا ہوگا، ہے نا، حیات الصحابہ میں زید بن حارثہ کا واقعہ درج ہے۔ تو لے کے آئے، اللہ کے نبی نے ان کو سونپا تھا کہ یہ نماز ہے، جب چاہے تب اللہ سے جو چاہے وہ کراؤ، اور کرایا صحابہ نے، بارہا کرایا۔ وہاں کے اوپر جب ان کو گھیرا گیا ہے تو جب اس سے کہا کہ ہمارا مال لے لو، سامان لے لو، کیا کرو گے مار کے؟ تو اس نے کہا نہیں، پہلے تو ماریں گے پھر ہم لیں گے۔ ارے یہی تو کہا نا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا ٹھیک ہے، پھر اب ہم کو ذرا 2 رکعت نماز کا عمل کر لینے دے۔ تو اس نے کیا کہا؟ ہاں ہاں، کیا کہا؟ پر یہ دیکھ رہے ہو، یہ میں بھی پڑھی، تو بھی پڑھی۔ تو وہ پڑھنے والے تھے، یہ کیا تھا؟ یہ قائم کرنے والے تھے۔ کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیں تمہیں راستہ دیا ہے، قیامت تک کے خدا اپنے بندے کو جو نماز کے اندر یہ 3 چیزیں لے آوے گا۔ اب ابھی ہمارا اس سے بات ہو رہا تھا، اصل خدا کا دھیان ہے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو نیک عمل نہیں کہتے، منافق پڑھتے تھے۔ کسی بھی کام کو کرنے، نبی نے جو کیا ہے اس کے کرنے کو ہمیں تمہیں یہ سمجھایا گیا کہ یہ نیک عمل ہے، اس کو نیک عمل نہیں کہتے۔ یہ سب کچھ منافق کرتے ہیں، عمل اور نیک عمل۔ یہاں بد عمل کی بات نہیں ہے، یہاں ہاں یہاں نہیں، بد عمل کی بات نہیں ہے، عمل اور نیک عمل، عمل اور نیک عمل۔ عمل نبی نے جو کیا ہے اس کو کرنا، یہ عمل ہے۔ اللہ نے عمل، دھیان کسی وظیفے سے نہیں آ جاوے گا۔ اللہ کا دھیان 10-20 لاکھ مرتبہ پڑھنے سے نہیں آئے گا۔ اور وظیفے بھی ان کو کہتے ہیں جو نبی سے ثابت ہیں، جو نبی نے بتلائے، کیونکہ دین ہمارے نبی پر مکمل ہوا ہے، وظائف ہمارے نبی پر مکمل ہوئے ہیں، دعائیں ہمارے نبی پر مکمل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وظیفے ہیں جو نبی سے نہیں ملتے، یہ بددینی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب دیکھ لو، 3000 مرتبہ یہ پڑھو، 1400 مرتبہ یہ پڑھ لو، 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لو۔ ابے نبی نے نہیں بتلایا، تو کون ہوتا ہے دین میں تحریف کرنے والا؟ تو تو مکار ہے، دجال ہے، اور امت پھنسی ہے اس کے اوپر۔ تو کسی وظائف سے کوئی بھی جتن آپ کر ڈالو اللہ کا دھیان لانے کے لیے، چاہے جتنی آپ کسی سے دعا کرا لو، اللہ کا دھیان وہ نماز میں اپنے چیک کر لیتا۔ اللہ اس وقت تک کہ کسی کو اپنا دھیان نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنی پرورش کی لائن تمام کائنات سے کاٹ نہیں دے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی اپنی ضرورت کا پورا کرنے میں دنیا کی کسی چیز سے بھی اس کی امید ہے، اللہ اپنا دھیان نہیں دے گا، اور دھیان نہیں دے گا اب وہ نماز اس کو بد دعا دے گی۔ یہ نہیں کہ بس ہو گئی ایسے ہی نماز بد دعا دے گی۔ یہ نبی کا قول ہے، جس نے خشوع کے ساتھ، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، فضائل صدقات میں دیکھ لینا اس کو، جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اس کی نماز اس کو بد دعا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، نماز یا تو نمازی کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور یا تو نماز نمازی کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ بے نمازی کا یہاں لفظ ہی نہیں ہے، نمازی کا آیا۔ تو خالی اس پہ نہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں نماز میں اللہ کا دھیان لانے کی، لیکن نہیں آ رہا۔ تو آپ کیا محنت کر رہے ہو؟ آپ کیا کوشش کر رہے ہو؟ اگر وہ کوشش کر رہے ہو جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتلائی، اگر وہ کوشش کر رہے ہو، اور پھر بے دھیانی والی بھی نماز اگر ہوئی اور کوشش وہ ہے، تو تمہاری یہ نماز تم کو بد دعا نہیں دے گی، اللہ اس کی بد دعا سے تمہیں بچائیں گے، اللہ ہی بچائیں گے اگر اس کوشش میں کہ اپنی پرورش کو کاٹ رہے ہو۔ اور ورنہ ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان نماز میں نمازی کو اچک لے جاتا ہے، شیطان اچک لے جاتا ہے۔
ہم پوری زندگی کے اندر یا جب سے ہم نماز کے لیے آئے ہیں تب سے ہم وہاں سے لے کے آج تک کے یہ دیکھیں کہ کون سی نماز ایسی ہے ایک وقت کی بھی جس میں یہ ہم کو اچک کے نہ لے گیا. تو جس نماز میں شیطان ہم کو اچک لے جاوے اس نماز پر خدا ہمارا کام بناوے گا دنیا و آخرت کا. تو بنا دے گا. دوستی کر رکھی ہے اس سے اور امید یہ کہاں سے ہو جاوے گا. اس لیے نماز کو بیچ میں دیا ہے. اور یہ نماز کسی نمازی کو اچکے گا جو اللہ کے علاوہ سے اپنی ضرورت کو جوڑے گا. اس کو بس یہی اس کو موقع مل جاتا ہے کہ اس کو اچک لے. جتنا کاٹتے رہو گے اتنا ہی اللہ تمہیں اس سے بچاتے رہیں گے. دھیان دینے والے بھی اللہ، شیطان مردود سے بچانے والے بھی اللہ. ہم نے ایک بیان میں کہا تھا، تم نے سنا ہوگا، جا رہے ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے. نماز میں آدمی کیوں جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. ارے ہے نہیں، جب پردے ہٹ گئے تو نماز میں آدمی جاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے. تو اللہ کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو اور اب تمہاری زبان سے نبی کے ذریعے سے اللہ کہلوا کیا رہا؟ تو تم کو تو جس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو اسی اللہ کا نام لینا چاہیے. وہاں وہ شیطان کا نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کھڑے اس کے سامنے ہونے جا رہے ہو اور نام کس کا؟ کیوں؟ وہ تو اچک لے جائے گا. ہاں، وہاں اللہ سے پناہ اللہ پہلے ہی نبی کے ذریعے سے یہ کہلوا چکے کہ پناہ ہم سے مانگو کیونکہ ہم ہی اس سے بچانے والے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم ہی اس سے بچاویں گے تو یہ تم کو اچک کے نہیں لے جاوے گا. اور ورنہ اور جب اچک لے جاوے گا تو یہی نماز یہ ہم سے تم کو اور دور کر دے گی. تو بات شروع ہوئی تھی، دین کہتے ہیں پرورش کے طریقے کو. اس پرورش کے، ہمارے پرورش کے طریقے کا نام اسلام ہے. کیا ہے؟ اسلام. اسلام سے کی جو بنیاد ہے، اسلام سے پرورش کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز. نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، امام الانبیاء، چاہے عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام، چاہے جتنے نبی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جبریل تک کے رسائی نہیں ہے جو رسائی نماز کی. اللہ کے ہاں پہنچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک ہی بار وہاں جانے کی رسائی ہوئی ہے اور نماز کو بار بار. اور وہاں تک کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے نمازی کی سفارش کرتی ہے. اللہ کو نماز کو گواہ بنانا تھا اس لیے سفارش کرواتے ہیں کہ کل کو تم ہمارے سامنے جب آؤ گے تو یہ نہ کہنا اللہ نماز کا عمل تو ہم بھی کرتے تھے، تو اس کو آپ انعام دے رہے ہیں اور ہم کو جو ہے ہماری نماز کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کی نماز کا وزن ہے. وجہ کیا ہے؟ علیین میں وہی نمازیں ہوں گی جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیتی ہے جا کے تو اللہ رب العالمین پھر اس نماز کو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو علیین میں داخل کر دو. یہی وہ نماز ہے جو میدان محشر کے دن نکلوائی جائے گی کہ نکالو اس کی نمازیں کہاں ہیں، اس کی نمازیں کہاں ہیں، وہ روشن و چمکدار ہو کے جنہوں نے سفارش ہم سے کی تھی نکالو. اب اس میں جو کمی ہوگی، اس کوانٹٹی میں جو کمی ہوگی، اللہ کہیں گے اس کی نوافل میں دیکھو کوئی ہے نوافل ایسے، تو اس کی پھر اب مقدار یہاں کے اوپر اب ملائی جائے گی. مکی زندگی میں جو صحابہ اکرام، چونکہ اللہ نے نماز ابھی دی نہیں تھی اور کلمے کے یقین کو اندر لانے کے لیے اپنی محنت کرتے ہوئے جو چلے گئے ہیں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے وہ تو نمونہ ان کو بنانا تھا. تو ان کے ساتھ تو بالکل انبیاء والا معاملہ ہوگا. اس کے بعد والوں کا، اس کے بعد والے اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم نے اپنے ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہی ضرورت پوری کرتا ہے،
اور نماز کے راستے سے اپنی ضرورت نہ پوری کراوے، اللہ کے بھروسے پر بیٹھا رہے، اللہ کے بھروسے پر یہ بیٹھا رہے، ٹھیک ہے دنیا میں تو تیرا کام چل جائے گا کیونکہ مقدر میں لکھا ہے، آخرت میں تیرا کام کیسے چلے گا؟ کیونکہ آخرت میں نہیں چلے گی نا۔ آخرت میں اللہ کا جو بھی کام، اللہ جو بھی کریں گے اپنے بندے کے ساتھ وہ اپنی قدرت سے کریں گے، اور اپنی قدرت دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بندے کے ساتھ نماز کے راستے سے کریں گے۔ اللہ کی قدرت کو ساتھ میں لینے کے لیے نماز ہے۔ اگر تم کو اللہ پر بھروسہ ہے اور ہم کو مقدر پر بھروسہ ہے کہ روزی اللہ نے لکھ دی، جیسے راہب لوگ تھے پچھلے انبیاء کے زمانے میں، آج بھی اپنے ہندو بھائیوں میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، ہاں اس بھروسے پہ تھے، کائنات سے بالکل کٹے ہوئے تھے، اللہ پر بھروسہ، ایشور پر بھروسہ کر کے وہ مر کے گئے۔ تو یہاں تو کیا وہ بھوکے تھوڑی نہ مر گئے، موت بھی ان کے طے شدہ وقت پر آئی ہے، روزی بھی ان کو اللہ نے جو طے شدہ وقت تھا اماں کے پیٹ میں لکھا تھا اس پہ دی ہے، لیکن یہ جب مر کے جاویں گے تو وہاں گاڑی کیسے چلے گی؟ کیونکہ تم نے کہہ دیا من رب کا، اس نے پوچھا من رب کا، تم نے کہا ربی اللہ، تو فوراً دوسرا سوال رکھے گا ماں دین، طریقہ کیا ہے، کس راستے سے؟ کیونکہ دنیا والا وہ راستہ وہ تو وہیں چھوٹ گیا ہے۔ اگر تو نے نمازوں کے راستے سے اپنا کام بنایا ہوگا تو تو کہے گا وہاں، اور نہ فیل ہو جائے گا وہ۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ تو وہ راہب بھی دے لے گا۔ ابراہیم خواص کے ساتھ وہ جو راہب ملا تھا، 7ویں دن جب اس نے کہا ابراہیم خواص سے، تو ابراہیم خواص نے اللہ سے کہا، آسمان سے کھانا اتر آیا، اور 7 دن پھر چلے تو ابراہیم خواص نے اب کی رس سے کہا کہ اب تو انتظام کرا، تو اس نے اللہ سے کہا تو 2 اتر آیا۔ ارے اترا 2 نہیں اترا، کیوں؟ ایک لائن تو کلمے والی لائن تو وہ سمجھے ہوئے تھا، کلمے والی لائن وہ سمجھے ہوئے تھا، لینے والی لائن وہ عیسیٰ علیہ السلام والی پکڑے تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام والی لائن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد منسوخ ہو چکی، وہ بند ہو گئی۔ اب یہاں سے اس نے ایکسپٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، تو ابھی عمل میں نہیں لایا ہے، ابھی نماز نے 1 ٹائم کی پڑھی تھی، اندر سے ایکسپٹ کر لیا تھا، اللہ نے اتار دیا۔ عمل اسی لیے فرمایا عمل کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ ابھی عمل تو آدمی بعد میں کرتا ہے نا، جب کیا تھا پھر آیا آسمان سے، کیا نبی کو جب مانا نیت کر لیا تھا، راستہ نبی والا، کہ نبی نے جو پرورش کا راستہ بتلایا ہے، جس راستے سے اس محمدی کو ملا تھا، اس نے ایکسپٹ کر لیا، اس کو بہت اتر آیا۔ ارے اترا نہیں اترا تو کیا اس سے پتا چلا؟ آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے، یہ کوئی، ہم نے بتایا نا کہ غیر مسلموں میں بھی ہے، دوسری قوموں میں بھی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ پرورش کو نماز سے جوڑ لینا، اور پرورش کو اس لیے نماز سے جوڑنا کہ جس کی اگر نماز ہی نہیں تمہاری قبول ہوگی تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ نبی کا قول ہے، ہم تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں، نبی نے فرمایا جس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز کو قبول کرانے کے لیے اللہ کا دھیان ہے، اللہ اپنے اسی بندے کو دھیان دے گا جو اپنی پرورش کو تمام کائنات سے کاٹ دے گا۔ اور ورنہ یہ باتیں ہیں، کیا ہے، ہم بول رہے ہیں، یہ ہمارے بول ہیں، آپ سن رہے ہو، یہ آپ کی آواز، یہ ہماری آواز ہے جو آپ کے کانوں میں گئی، اس سے نہ ہمارے کام بننے ہیں اور نہ ارے بن جاویں گے، سن کے بن جاویں گے، نہ ہمارے بولنے سے بنیں گے نہ آپ کے، پھر کاہے سے بنیں گے؟ نماز میں اللہ کے دھیان کرواوے گا، اس کے غیر سے امیدوں کو توڑتے چلے جاؤ۔ موت سے پہلے اپنی پرورش کو اللہ سے جوڑ کے نمازوں کے راستے سے لے لو، کامیاب ہو گئے۔ اور اگر اس کوشش پہ لگے رہے، ہاں نہیں تو اتنا غفران بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بتلا دو کہ اپنی پرورش کو نماز سے جوڑنا ہے، گھر والوں کے لیے چاہے مزدوری کر کے لاؤ چاہے نوکری کر کے لاؤ، ان کے حقوق ہیں، ان کو تو حق دینا۔ ہاں کھول کے بتائیے ہمیں ضرور، ہاں اپنی پرورش کو نماز سے جوڑنا، اپنی پرورش، اپنی خود کی ضرورت کو کائے سے جوڑنا۔ میں تو اب یہ اتنا بتا دیا، باقی اب پھر بتائیں گے۔
پھر اس میں ہم جائیں گے. اتنا تو پہلے یاد کریں پورا اس بار یاد. اس کو ذہن میں بٹھا لو، سارا مسئلہ پرورش کا ہے، سارا جھگڑا پرورش کا ہے. پوری انسانیت صبح سے لے کے جو نکلتی ہے نا، کائے کے لیے جا رہی ہے؟ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اب یہ اگر یہ کہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے جا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں، اس کا کیسے پتا چلے گا اس کے جھوٹ اور سچ کا؟ اس کے جھوٹ اور سچ کا اس کے اوپر خود ہی اللہ کھول دیں گے. جب یہ اللہ اکبر کہے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا ہم نے جھوٹ بولا تھا. ایسا اگر اللہ اپنا اس کو دیدار کرا دے، یا آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ اپنا خیال اس کے اندر یہ خیال ہو اللہ مجھے دیکھ رہے. اگر یہ دو درجے ہیں تو سمجھ لے تو بیوی بچوں کے لیے جا رہا، ورنہ تو زبان سے کہہ رہا میں بیوی بچوں کے لیے کمانے جا رہا، اور تو اسی میں ڈگے ماری کرے گا، چوری کرے گا، کھلی کماوے گا اور اسی میں سے کھا لے گا. یہ اور یہ